نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے امریکہ کا اہم دورہ کریں گے۔ بوثوق سفارتی ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر ان کا دورہ 20 سے 25 جولائی کے درمیان طے تھا، تاہم اب یہ دورہ جولائی کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اپنے دورے کا آغاز 21 جولائی کو اقوام متحدہ کے تحت نیو یارک میں ہونے والے اعلیٰ سطحی سیاسی فورم سے خطاب کے ساتھ کریں گے۔ یہ فورم 14 سے 24 جولائی تک جاری رہے گا اور اس کا مقصد 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے اور اس کے 17 اہداف کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس میں بطور صدر خطاب کریں گے۔ انہیں یہ موقع سلامتی کونسل کی صدارت کے حوالے سے حاصل ہوا ہے، جس میں وہ کثیر الطرفہ تعاون کے ذریعے عالمی امن، سلامتی اور تنازعات کے پرامن حل پر روشنی ڈالیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے منشیات کیسز میں سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 37 نکات زیر غور آئے اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر امن کا پائیدار حل نکالنا ہوگا۔ 3 MPO قانون میں اصلاحات کا فیصلہ ہوا تاکہ اس کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ اجلاس میں شہداء کے ورثاء کے لیے مالی امداد، خصوصی تعلیم و صحت کی NGOs کے لیے فنڈز اور محکمہ اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا کی اسامیوں کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو بزنس سینٹرز کے ذریعے سہولت دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال حسین خان سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں باہمی تجارت، زراعت، صنعت اور ویمن امپاورمنٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں اور دونوں ممالک ویمن فرسٹ ایجنڈے کے تحت مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو طبی آلات کی سستی برانڈنگ کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے ویزا کلیئرنس اور ڈھاکہ ایئرپورٹ سیکیورٹی ڈیسک ختم کرنے جیسے اقدامات کو باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا اور لاہور اور ڈھاکہ میں مشترکہ چیمبر آف کامرس کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کو ملانے والی ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کا نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ اس منصوبے سے وسطی ایشیائی تجارتی سامان پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں منتقل ہوگا، جس سے قومی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان شپنگ سیکٹر اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو اس میدان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کارپوریٹ ماڈل پر استوار کیا جائے اور ملکی بحری بیڑے میں توسیع کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے وزارت سمندری امور اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس شعبے میں پائیدار اصلاحاتی ماڈل تیار کریں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احد چیمہ، جنید انور چودھری اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ پاکستانی زرعی گریجویٹس کا پہلا بیچ چین میں تربیت مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چینی قیادت، شانسی حکومت اور جامعات کا شکریہ ادا کیا۔ 300 گریجویٹس نے آپاشی، بیج، مویشی پالنے اور فصلوں کی بہتری سے متعلق عملی تربیت حاصل کی۔ یہ بیچ ان 1000 گریجویٹس کا حصہ ہیں جن کی تربیت کا اعلان وزیر اعظم نے جون 2024 میں اپنے دورہ چین کے دوران کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس پروگرام کو زرعی پیداوار میں اضافے اور غذائی تحفظ کے لیے اہم قدم قرار دیا۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 55 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں ندی نالے بپھر گئے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چکوال میں 450 ملی میٹر جبکہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں 240 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ راول پنڈی میں دریائے سواں میں طغیانی کے باعث قریبی آبادیاں زیر آب آ گئیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ چکوال میں سیلابی ریلے متعدد سڑکیں بہا لے گئے جبکہ کوہالی پل کو بھی نقصان پہنچا، اس کا ایک حصہ پانی میں بہ گیا۔ کٹاس راج مندر بھی پانی میں ڈوب گیا، تاہم نکاسی آب کے بعد چکوال شہر میں معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے اور آج کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے 1,40,000 کی سطح عبور کر لی ہے۔
ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1773 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,40,439 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आज दिन भर के कारोबार में 100 इंडेक्स एक मौके पर 1,40,585 की बुलंद तरीन सतह पर भी देखा गया। तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद में बहाली और पॉलिसी इस्तेहकाम ने मार्केट को तक़वियत दी है। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,38,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, जो कि आज की तेजी के बाद पीछे रह गया है। लाहौर में मानसून सिस्टम के तहत होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहरी जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस नशेबी मकामात ज़ेरे आब आ गए, जबकि रेलवे स्टेशन पर भी पानी जमा हो गया, जिससे प्लेटफार्म नंबर 2 और 4 के ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। इस सूरत हाल के बायस रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वासा लाहौर के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की मिकदार मुख्तलिफ रही। चौक नाखदा में 63 मिलीमीटर, ताजपुरा में 40 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 21, मुगलपुरा में 16, जबकि मजमूई तौर पर शहर में अब तक 16.2 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूरत हाल के पेश नज़र वासा, LWMC, बल्दिया उज़्मा और महकमा हाउसिंग के अफसरानों अमले को हंगामी तौर पर अलर्ट कर दिया गया है, ताकि नकासी आब का फौरी बंदोबस्त किया जा सके और शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके।